بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ارم کی آواز کی طرف سے آپ کے سامنے ایک ایسی داستان پیش کی جا رہی ہے جس کو سن کر شاید آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ واقعہ کربلا صرف تاریخ اسلام میں نہیں بلکہ پوری تاریخ انسانیت کا دردناک ترین واقعہ ہے۔ یہ واقعہ 10 اکتوبر 680 عیسوی 61 ہجری 10 محرم میں یزید اول اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے درمیان پیش آیا۔ اس واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات سے قبل ہی اپنے بیٹے یزید کو اپنی جانشینی کے لیے نامزد کر دیا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور دیگر اصحاب جن میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور عبد الرحمن بن بکر رضی اللہ عنہ شامل تھے، اس فیصلے کی مخالفت کی وجہ یہ تھی کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے پہلے کسی نے بھی اپنے بیٹے، پوتے، یہاں تک کہ بھائی کو بھی جانشینی کے لیے نامزد نہیں کیا تھا۔ ایک طرف تو یزید تھا جو ایک نمبر کا زانی، فاسق و فاجر اور شرابی تھا، تو دوسری طرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ تھے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے، لیکن جب ایمان مفقود ہو جائے تو پھر سب جذبات اور احساسات مٹ جاتے ہیں۔ پھر اس بات سے بھی فرق نہیں پڑتا کہ اس بندے کا خدا کی نظر میں یا رسول کی نظر میں کیا مقام ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ابھی رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کو صرف 50 برس ہی گزرے تھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے مکہ سے کوفہ جاتے ہوئے کربلا کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ کربلا کا میدان ایک ریت کا صحرا تھا، صرف ایک طرف ہی دریا فرات بہتا تھا۔ 7 محرم کو یزید کی فوجوں نے دریا کے پانی پر قبضہ کر لیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے اہل خانہ کو پانی پینے سے روک دیا۔ اہل بیت کے 72 افراد کا مقابلہ سینکڑوں کی تعداد کی فوج سے تھا۔ 10 محرم کو جب جنگ شروع ہوئی تو شیر خدا کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی تلوار کی دھار ایسی تیز تھی کہ گویا آسمان سے بجلی چمک رہی ہو۔ دشمن بھی ایک لمحے کے لیے کیڑے مکوڑوں کی طرح منتشر ہو گئے۔ تاریخ گواہ ہے زمین و آسمان نے ایسی جنگ پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ 3 دن کے پیاسے کی یہ جنگ دیکھو، 3 دن کے پیاسے کی یہ جنگ دیکھو، رسول کے نواسے کی یہ جنگ دیکھو۔ اتنے میں ایک تیر تیزی سے آ کر آپ کی تھوڑی مبارک کے نیچے پیوست ہو جاتا ہے، لیکن آپ پھر بھی غضب کے شاہ سوار تھے جو حملے پر حملہ کرتے جا رہے تھے۔ جس کے پاس نیزہ تھا وہ نیزے سے آپ کو مار رہا تھا اور جس کے پاس تیر تھے وہ تیر سے آپ کو مار رہا تھا۔ جیسے ہی نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہو کر گھوڑے سے زمین پر گرتے ہیں، فوج یزید خوشی سے ناچنا شروع کر دیتی ہیں۔ اتنے میں وہ گھوڑا جس پر آپ سواری کر رہے تھے اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تاکہ میں اپنے آقا کو ان تیروں سے بچا لوں۔ اتنے میں عمر بن سعد نے کہا، اے لوگو رکو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھوڑے پر سواری کیا کرتے تھے، کہیں تیر اس گھوڑے کو نہ لگ جائے۔ اتنے میں تیر چلنا بند ہو جاتے ہیں۔ افسوس، صد افسوس، ان لوگوں کو اس گھوڑے کا احترام تو معلوم تھا لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا نہیں، جن کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کندھوں پر سوار کر کے پوری امت کو بتایا کرتے تھے کہ یہ حسین مجھ میں سے ہے اور میں حسین میں سے ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہ کے جسم مبارک پر 33 نیزے کے، 43 تلواروں کے اور 45 تیروں کے زخم آئے اور آپ رضی اللہ عنہ خدا کی راہ میں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد فوج یزید نے خیموں کو لوٹا، حتیٰ کہ اہل بیت کی عورتوں کے سروں سے چادروں تک کو اتار لیا۔ عمر بن سعد نے منادی کرائی کہ کون اپنے گھوڑوں سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے جسم مبارک کو پامال کرے گا۔ یہ سن کر 10 گھوڑ سوار آگے آئے جنہوں نے اپنے گھوڑوں کو مشرق سے مغرب اور مغرب سے مشرق کی طرف آپ رضی اللہ عنہ کے جسم مبارک پر دوڑایا، یہاں تک کہ آپ کے سینے اور پشت کی ہڈیوں کو چورا چورا کر دیا۔ کیا ظلم ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ آپ کا سر مبارک بھی کاٹ کر جسم سے علیحدہ کر لیا گیا۔
اور نیزے کی نوک پر بلند کر کے گورنر کوفہ کو بھجوا دیا، جس نے 3 دن دربار کے دروازے پر نصب کرنے کے بعد یزید کو بھجوایا۔ ایسا ظالمانہ فعل کسی خبیث نے بھی اپنے دشمن کے ساتھ نہیں کیا ہوگا۔ دربار میں یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارک پر چھڑی ماری اور کہا، ہمارے خلاف اٹھنے والے سروں کا ہم یہی انجام کرتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دل تڑپ اٹھا اور آپ نے دربار یزید میں ایک لرزہ امیز خطبہ دیا۔ اس خطاب نے اہل شام کے چہروں کا رنگ اڑا کر رکھ دیا اور وہ بہت شرمندہ ہوئے۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ یزید کی خود کو خلیفہ ثابت کرنے کی کوشش ناکام ہوئی اور اس کی وقتی جیت ابدی شکست میں بدل گئی۔ آج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو کر بھی کروڑوں دلوں پر راج کرتے ہیں، جبکہ یزید جنگ جیت کر بھی نجاست کی علامت بنا ہوا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، نیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔